تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انہوں نے 10A کا بھی حوالہ دے، پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم ملک صاحب بہت بہت شکریہ. ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک کا آئین اور قانون باضابطہ طور پہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا یہ ذکر کر دیتے بانی پی ٹی آئی نے جب اپنے دور میں 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا اور بڑے اسٹانچ سپورٹر رہے. عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ تو آپ کی حکومت نے روکا ہوا ہے، نہیں تو میں چلا دوں وہ بالکل اسٹانچ سپورٹر رہے ہیں، وہ بھی رہے ہیں. چلا دیں، آپ کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں بالکل چلائیں تاکہ عوام اور قوم بھی دیکھے. اچھا، وہ بیانات نکال کے رکھیں جی، عقیل صاحب اگر نوٹس آیا تو خود ہی بھگتیں گے. میں بھگتوں گا تاکہ قوم کو اور عوام کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ نہیں دوہرا معیار نہیں کیا جا سکتا. اب کیونکہ 9 مئی میں ان کے اپنی لوگوں کی انوالومنٹ ہے اور پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ملٹری ٹرائل یہ نہیں ہو سکتی، یہ ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتی. لیکن اپنے ہی دور حکومت میں جتنے ان کے وزراء بھی تھے، جتنے وہ خود بھی تھے، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ جی بالکل ہونے چاہیے، ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے. میں آپ کو خود کہتا ہوں، میں انڈرٹیکنگ دیتا ہوں، آپ چلائیں وہ بیان، اور وہ بیان چلائیں تاکہ قوم بھی دیکھے، عوام بھی دیکھے کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ آئی، بالکل میں ود این ایکسیپشن، میرے بھائی ہیں ریاست علی آزاد صاحب. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کوئی الیج کیا جا رہا ہو کہ لیگل پروسیسز فالو نہیں ہوئے. پورا ڈیو پروسیس بھی، پورا فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو 10 اور 10A دونوں آئین پاکستان کے جو ہے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا اور ان کو پورا بھی کیا گیا. اگر کسی کو پروسیجرل ارریگولیرٹی تھی یا ہے تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو اب جیلوں میں ٹرانسفر ہوں گے تو وہ جائیں ہائی کورٹ ریٹ پٹیشن میں جائیں اور کہیں کہ جی ہمارا 10 اور 10A جو ہے آرٹیکل وائلیٹ ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے بات کی جو UK US اور EU کی طرف سے بیانات ایک یکے دیگرے بات جو دے رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ کیا سلیکٹیو اپلیکیبلٹی کریں گے ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی؟ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا، جو انڈیا میں مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب کے اپنے دورہ حکومت میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی EU پارلیمنٹ سے اور وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ نے کہا ملٹری کورٹس پہ بات نہیں کی، ملٹری ٹرائلز میں جو ان کے دورہ حکومت میں ہوئے تھے اس پہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا بلاسفیمی لاز اور ڈیتھ پینلٹی. اور یہاں پہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں. مارچ 2024 میں وزیر اطلاعات صاحب نے خود بھی یہ بات قوم اور عوام کے سامنے رکھی تھی کہ آن لائن پٹیشن چلائی گئی ہے PTI کی طرف سے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، جو انہوں نے کہا کہ EU کو کہ آپ GSP+ سٹیٹس ریووک کریں. پاکستان کا GSP+ سٹیٹس خطرے میں ڈالنے والے یہ وہی لوگ ہیں. ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی اور ماجد نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان دونوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کروں گا. ابھی واپس آتا ہوں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ ملٹری ٹرائل والا معاملہ جو ہے انٹرنیشنلی اب آپ کا یہ ایشو رجسٹر ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف یورپین یونین کا بیان ہے اور اس GSP+ کا حوالہ بھی انہوں نے اس انٹرنیشنل کنونشن کا حوالہ بھی دے دیا کہ آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ساتھ امریکہ کا بیان آ گیا، برطانیہ کا بیان آ گیا، تو سیریس میٹر بنتا جا رہا ہے. ہاں جی بے شک. دیکھیں ملٹری ٹرائل کا جس طرح سے ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے، جی فیئر اپرچونٹی دی ہے سارا کچھ. انہیں کائنڈلی یہ کہہ دیں جو 25 بندوں کو سزا ہوئی ہے ان کی ججمنٹ کی کاپی ان کے پاس ہے یا کسی کو پرووائڈ کی گئی ہے. دیکھیں فیئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ ISPR کی پریس ریلیز سے پتہ چلتا ہے کہ 25 لوگوں کو مختلف کوانٹم کی سزائیں ہو گئیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 9 سال، 7 سال، کسی کو پتہ ہی نہیں ٹرائل کب ہوا. تو فیئرنیس کس بات کی؟ دیکھیں جو پہلے ٹرائل ہوئے، دیکھیں آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی گئی جو آپ APS کے واقعے کے بعد جس چیز کا ذکر کر رہے تھے اس میں باقاعدہ سنسیٹ کلوز موجود تھی، ٹھیک ہے، اس کے تحت وہ ٹرائل ہوئے اور ختم ہو گئے. اس وقت تو موجودہ کوئی ایسا فریم ورک ہی موجود نہیں ہے اور پیورلی سویلینز کو آپ اس چیز میں ٹرائل کر دیں جب آپ کی نارمل کورٹس موجود ہیں، آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں جو کہ فنکشنل کورٹس ہیں. آپ اپنے نظام عدل پہ کوشچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی عدالتیں جسٹس ڈسپینس ہی نہیں کر سکتی. اگر اس طرح سے نظام چلائیں گے تو نظام کدھر جائے گا؟ بنیادی طور پہ دیکھیں جو دیکھنے والی بات ہے کہ 9 مئی کا اگر ایک ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پراپر پروب کرا لیں، جس کی ہے رسپانسبلٹی وہ فکس کریں. آپ کی کورٹس موجود ہیں، ان میں ایویڈنس لائیں. ادھر سے کیوں آپ شائے اوے کر رہے ہیں؟ ادھر آپ ایویڈنس لا نہیں رہے، لوگ وہاں اکوٹ ہوئے. ادھر انٹرسٹنگلی ہمارا PF ایئر بیس جو میاں والی کا تھا اس کا فل فلیج ٹرائل چلا، ایک بھی اکیوز اس میں سزا نہیں ہوا اور اسی میں 2 لوگ جو لے کے گئے تھے ملٹری کورٹس کی طرف انہیں 10-10 سال سزا دے دی. اب ایک ہی سیٹ آف ایویڈنس ہے. یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ادھر جو ہے نا ان کو سزا ہو گئی جبکہ ادھر
ادھر سارے بری ہو گئے. تو مطلب یہ پورے پروسیس پہ جو ہے نا بہت بڑا کویشچن مارک ہے جو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اور دیکھیں ہم خود موقع پرووائڈ کر رہے ہیں کہ باہر کی قوتوں کو کہ وہ آپ کے نظام عدل پہ سوال اٹھائیں. اور کل کو دیکھیں یہی نظام عدل ہے جس نے بیسیکلی کلبھوشن تک کو سزا دی ہوئی ہے. تو آپ ڈیپر ریپرکشنز اس کی سوچ ہی نہیں رہے, آپ خالی بغض عمران خان میں پورے نظام کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں اور بالکل خاموش ہیں. ماجد آپ کیا کہیں گے, یہ انٹرنیشنل جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں اور ڈومیسٹک سچویشن کو بھی سامنے رکھیں, ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ جی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بین الاقوامی رائے ہے اس حوالے سے جو تشویش کے معاملات ہیں انہیں اتنی سنجیدگی سے فی الحال نہیں لیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیانات میں اور عملی حکمت عملی میں یا صورتحال میں خاصا فرق ہوتا ہے, اور اس حد تک جانے کے لیے ملک اور ریاستیں آپس میں پہلے کہیں نہ کہیں بات چیت ضرور کرتے ہیں. تو اس لیے جہاں تک اندرونی معاملے کا تعلق ہے تو اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ صرف اس بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس ایک عدالتی نظام کے اندر وہ طاقت یا وہ رفتار موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ اپنے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی یہاں پر 2014 میں اے پی ایس حملے کی بات ہوئی تھی, اور نیشنل ایکشن پلان کا جو پوائنٹ ہے ملٹری کورٹس کا, میرا خیال ہے ریاست شکوے شکایات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس قانون سازی کا, شفافیت کو بہتر بنانے کا آپشن موجود ہوتا ہے. تو کیا ریاست سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں ایسی اصلاحات کیوں نہیں کی گئیں کہ جس سے عدالتیں بہتر طریقے سے کام کر سکیں, یا ریاست کو عدالتوں سے جو شکوے ہیں وہ دور ہو سکیں؟ آج 10 سال کے بعد بھی اگر ہم اسی بنیاد پر یہ فیصلے قبول کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ باقی عدالتی نظام میں ایک مسئلہ ہے تو یہاں سے ہمیں ایک سپیڈی ٹرائل کا آپشن مل جاتا ہے, تو پھر تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حکومت کی جانب سے اس طرح کے شکوے شکایات سے بہتر یہی ہے کہ کوئی عملی اقدامات کیے جائیں کہ جس سے موجودہ عدالتی نظام پر حکومت کا اعتماد بڑھے. عوام تو پہلے ہی اس چکی میں پس رہی تھی, مقدمات کی سست روی ہو, عدالتی معاملات کے اندر پریشانی ہو, لیکن جب ریاست کو خود 9 مئی کے بعد اس کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے بعد انہیں سمجھ آیا ہے کہ واقعی عدالتی نظام کے اندر کو مسائل ہیں جس کی وجہ سے سزائیں نہیں ہو سکتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے تو انہیں قانون سازی کے ذریعے شفافیت کو آگے لانا چاہیے. شارٹ ٹرم میئرز میرا خیال ہے اس کا حل نہیں ہے. اچھا, جب 2014 میں یہ آئینی ترمیم کی گئی تھی, عقیل صاحب پہلے آپ ہی جواب دے دیں پھر میں ریاست صاحب سے بھی پوچھوں گا, وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی ہم نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی کہ ان سے لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ عدالتوں میں بیٹھا ہوا جج ان کو سزا نہیں سنا سکتا, اس لیے مجبوری ہے, وہ خود کچھ بمبار ہیں, دہشت گرد ہیں, ٹی ٹی پی ہیں, کوئی اور جنگجو گروپ ہے, تو ان کو اسی طریقے سے ملٹری کورٹ میں ہم سزا دے سکتے ہیں. دنیا نے بھی مانا کیونکہ روزانہ پاکستان میں 80-90 ہزار تو ہم نے لوگ شہید کروائے تھے. تو اب ہم کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اب تو ایک پولیٹیکل موو تھی, چاہے جتنی بھی ناپسندیدہ ہو اس کو آپ کنڈیم کر لیں, لیکن بہرحال اس کو آپ جیٹ بلیک ٹیررسٹ سے تشبیہ تو نہیں دیں گے. نہیں, یہ بالکل کچھ حد تک میں اس بات کا اتفاق ماجد نظامی صاحب کی بات سے کرتا ہوں, لیکن میں پھر یہ بھی میرے پہ فرض ہے کہ میں یاد کراؤں, تھوڑی یاد دہانی کراؤں کہ عدالتی نظام کے اوپر جو اتنے سوالات اٹھا رہے ہیں, ہم نے تو حال میں اس کی بہتری کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ضرور کی, لیکن ملک صاحب میں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کیا ہی بہتر ہوتا اس ٹائم کی عدالتوں کو پاناما, اقامہ اور کیلیبری سے اگر مصروفیت سے نکل جاتے تو پھر عدالتی نظام میں خود اپنے دیکھیں نا ایک ادارہ ہے, اس ادارے نے اپنے اندر بھی بہتری لانی ہے, لیکن اس ٹائم تو ان کا صرف فوکس پاناما, اقامہ اور کیلیبری ہی تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر ٹیررسٹ کو ری سیٹلمنٹ کے نام پہ نکالیں اور پھر ضرب عزم کو بھی اوپر پانی پھیر دیں, رد الفساد پہ بھی پانی پھیر دیں. جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی آپ نے بات کی, یہ اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ تھا, اس کے بعد یہ تمام معاملات ہوئے اور پھر اتنی چھوٹ مل گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ بھی ہو گیا, اور ایک کوارڈینیٹڈ, ایک بڑا پریسیجن کے ساتھ کیئرفلی پلانڈ تمام تر معاملہ چلا کہ 200 سے زائد فوجی تنصیبات یا حساس جگہوں پہ آپ نے جا کے حملے کر دیے, آپ نے شہداء کی مجسموں کو مسمار بھی کیا. یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا, یہ اس میں بھی تھوڑی دیکھنے کی ضرورت ہے. کون تھا اس کے پیچھے؟ لیکن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سارے ہی جانتے ہیں. میں تو آپ کو جانتا ہوں, آپ تھے پیچھے. نہیں, مجھے قطعاً اللہ معاف کرے, میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے ملک کے کون تھا 9 مئی کے پیچھے؟ پلانر کون تھا؟
9 मई के पीछे जो प्लानर हैं वो आपके सामने हैं, कौन? आप दोनों में जिन्होंने केयरफुली इसको क्यूरेट किया, किसने? जिसने केयरफुली इसको प्लान किया, जिसने केयरफुली इसको इन्विजिज किया। और वो एक शख्स नहीं, एक से ज्यादा शख्स भी हो सकते हैं। जो लोग तो इन्वॉल्व थे, जिन लोगों को पकड़ा गया, जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, और अब ATC में भी जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है, कौन है? मास्टरमाइंड इमरान खान है। इमरान खान ने प्लान, और उसके 9 साथ मई को और वो भी आपने हैं। पकड़ा हुआ था, आपकी हिरासत में थे। बात हिरासत की नहीं है, बात यह है कि अगर आपने एक पहले से प्लान हैच किया हो और एक पहले से प्लानिंग की हो, और पहले से आपने कहा हो, आपने भी ऑडियो सुनी, आपने भी मुराद सईद की ऑडियो नहीं है क्या, उसमें जो कह रहा है कि आपने किसी का इंतजार नहीं करना, आपने किसी के बारे में, आपने जो जगह तय है वहां पे आपने पहुंचना है। बताइए रियासत सर, मैं अर्ज करता हूं कि देखें, यहाँ पे गुलैल के ऊपर भी 780 की FIRs हुई हैं, 395 की FIRs हुई हैं। मुझे ये बता दें, मेरे भाई, मेरे बड़े रिस्पेक्टेड मेरे कुलीग हैं, पेटी भाई हैं मेरे, मुझे ये बता दें कि जो मुलजमान वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनका ट्रायल हुआ, अंडर व्हाट सेक्शन दे हैव बीन चार्ज्ड, मुझे चार्ज शीट दे दें, नंबर 1। दूसरी बात, लॉ ये कहता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये लॉ कहता है। जब इन्वेस्टिगेटिंग एंड कंप्लेनेंट वुड बी दी सेम पर्सन, क्या आप कह सकते हैं कि देयर वुड बी अ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस? फिर अगली बात मैं ये कहता हूं कि इन मिलिट्री ट्रायल वाले जो सिविलियन हैं, उनके हवाले से मैं फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पे कंप्लेनेंट कौन है? आर्मी। वहां पे इन्वेस्टिगेट किसने किया? आर्मी। वहां पे जज कौन है? आर्मी के हैं। तो यहाँ पे जो फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर राइट ऑफ ट्रायल जो है ना, वो मिसिंग है, आर्टिकल 10 मिसिंग है। और फिर मुझे बताएं कि जब वो ऑर्डर हो गया उनको कन्विक्शन का, तो मुझे जजमेंट दिखा दे, व्हाट सेक्शन उनको ये सजा हुई, चूंकि लॉ ये कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैसे इजाजत दी कि आप सुनाएं? उन्होंने सुना दी ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत कैसे वो दी? केस अभी पेंडिंग है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया ना, जिसकी हमने मुखालफत की 26वीं तरमीम में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा? उसकी मुखालफत इसीलिए की। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर क्या था? क्या आप सुना दें? सजा सुना दे। तो कैसे इजाजत दी उसने? मतलब जजमेंट सुना दे, सजाएं नहीं, जजमेंट सुना दे। किस कानून के तहत इजाजत दी? उन्होंने दे दी ना। फिर वही बात मलिक साहब भाई, हमने तो 26वीं तरमीम को भी अपोज किया, हमने तो इस बेंच को भी अपोज किया, इसीलिए कि यहां पे वो जो चीजें आइन और कानून है उससे मुतसादम आ रही हैं। अब मुझे बताएं, जो जजमेंट है, जजमेंट के अंदर लिखा जाता है कि रीजंस ऑफ द डिसीजन। इनकी कन्विक्शन में तो सिर्फ ये लिखा जाता है कि कन्विक्टेड मतलब गिल्टी और नॉन गिल्टी। अब वो किस चीज को आप जाके आप चैलेंज करेंगे? इसकी अपील जो होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी, फिर उसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा जाता है, यानी कोरम नॉन जुडिस, या दूसरा ये होगा जी कोई ज्यूरिसडिक्शनल एरर है, या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, या आर्टिकल 10A को फॉलो नहीं किया गया, या उसके अंदर जो डेंट है उस ट्रायल के अंदर, जैसे पूरे का पूरा प्रोसेस जो है विशिएट हो जाता है, उसके अंदर डी नोवो ट्रायल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो रिवर्स होगा। अदरवाइज देखें, आपने पेशावर में कितने लोगों को सजाएं दी थी, और पेशावर हाई कोर्ट ने उन तमाम टेररिस्ट को एक्विट कर दिया था हाई कोर्ट में। अल्टीमेटली जाएगा तो हाई कोर्ट में, और अगर वहां से अपहेल्ड होता है तो फिर 185 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।